السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ٹھیک ہوئیں گے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سیرت مصطفیٰ کورس۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن دبا دو اور نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے پڑھنا ہے ہم کو۔ اب میں نے نا پہنچ گئے تک کی نا ویڈیو ڈال دیا آپ کو۔ ابھی ہم کو یہاں سے پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر شیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کی شبہات کا جواب دیا ہے۔ اس طرح خاتم المصرفین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کے ساتھ لے کر چلے اور جون کے گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اور رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری ماں باپ قربان ہو، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا اور وہ ایمان لائے۔ اور الشبہ والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت میں بو دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہوئی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانا میں بھی کو بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کے اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب دور جات ہمیشہ پڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما مسلمان ہو، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ عنہما کو صحابہ ایمان بنا دیا، اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین و مشتقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اپنی نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے: حب اللہ النبی مزید فضل علی فضل وکان بہ رؤوفا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو فضل و بلائی فضل سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔ فأحیا امہ وکذا آباہ بإیمان بہ فضلا لطیفا، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ فسلم فالقدیم بہ قدیر وإن کان الحدیث بہ ضعیفا، تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صاحب العقیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس الروح الغنی نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر ایتمی، یہ مجھے پڑھنے نہیں آ رہا تو میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگ سے، نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہے، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جائے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادت کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ ویڈیو مت اچھا لگا کہ اگر اچھا لگا لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا، اور ہمارے چینل اور اس پر بیل آئیکن دبا دینا، میں انشاءاللہ لکھنے والے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔